دشمنان اہل بیت بزبان سیدنا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، یہ جناب نے فرمایا ہے، کیوں عاشق رسول تھے اور مسلمان تھے، انہوں نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب، ارے کسی کا کوئی محبوب ہو اور اس کے گھر آیا ہو، جو چیز مرضی ہے لے لے، کوئی روک سکتا ہے؟ تو یہ معراج محبت ہے۔ وہ اس انداز سے اپنے حبیب کی جانب پرواز کرتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہ معراج جو 27 رجب المرجب کو ہوئی، ایک وہ معراج جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں۔ محبوب کی زندگی کا لمحہ لمحہ معراج، مگر یہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ کون ہے؟ مہاراج۔ اگر یہ ہو ادھر تو پھر جانے ادھر والوں کو، پار کے لوگ بارڈر کراس والے ان کو کب جانیں گے؟ سچی بات ہے، اس پہ کوئی کمپرومائزیشن نہیں ہو سکتا کہ عظمت رسول کی بات ہو یا محبت رسول کی بات ہو اور مسلمان خاموش ہو جائے، نہیں۔ جو بھی مسلمان حضور کی عظمت کے معاملے میں صرف بول بھی نہیں سکتا، مسلمان کیا ہوا پھر؟ وہ تو کہا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کدو کھاتے تھے، کن کا واقعہ؟ ابو حنیفہ نہیں، امام احمد بن حنبل کا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا تو یہ تو گندی سبزی ہے، تو انہوں نے تلوار کھینچی کہ ابھی تیرا میں گردن اٹھا دوں۔ کجا وہ مسلمان کے فقط اتنی بات پہ اپنے بیٹے کی تن سر تن سے جدا کر دیں، کجا یہ مسلمان کے خود بھی بکواس بک رہے ہیں۔ کوئی کہے تو اور بات، رشدی نے بکواس بکا اور بات، وہ جو پیچھے اٹھتے رہے کارٹون وغیرہ لانتی لوگوں کے، ان کی اور بات۔ جب مسلمان ہی یوں کہہ رہا ہے تو ان سے کیا ہمارا گلہ ہے؟ تو پھر ان کے سپیکروں کی آوازیں بند ہونی چاہیے کہ ان کے کلامات ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ہے کہ جو علماء حق کے ساتھ وہ بھی اسی چکر میں رگڑے گئے۔ بہرحال دور فتن ہے، ہم قیامت صغریٰ سے گزر رہے ہیں، اس میں ہر مسلمان کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے، روحانیت یا اسلام کے راستے پہ، تو بے شمار اس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر وہ الٹ پلٹ چڑھے، ڈنگا ہو کے چلے دوسرے لفظوں میں، تو پھر سب ٹھیک ہے۔ اگر وہ سیدھا ہو کے چلے گا تو ہر کوئی اس کو اتنا مشکل کیوں؟ یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اور اگر اس میں جس مسلمان نے صبر کیا، جس نے صبر کیا، اس پہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہوگی اور نظر کیمیا اس پہ ہوگی، مگر صبر کرنا ہے۔ انتہائی آخری وقت ہے، اس میں ہر تمام جو اپنی عظمتیں ہیں وہ لاسٹ کر چکے ہیں، تمام شانیں گم ہو چکی ہیں، نہ اسلام کی وہ شان رہی، نہ صاحب اسلام جو تھے ان کی وہ شان رہی۔ کیوں؟ اسلام کی شان تو ازل سے ہے، مگر جب ایسے مسلمان اسلام میں شامل ہو گئے کہ جن کو اپنی نبی پہ شک آ گیا معاذ اللہ، ان کی کیا مسلمانی ہے؟ اور میں یہ کھول کے کہتا ہوں کہ دیوبند میں کافی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے، ان کی کتب میں کسی آدمی نے اس طرح بدتمیزی نہیں کی ہے، حضور اسلام کی تعریف کی ہے، اور پابند شریعت لوگ نظر آتے ہیں، اور بعض میں بہت کم ایسے لوگوں میں، انور شاہ کشمیری کو جب میں دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ باقی ان کی جو جمال الاولیاء کتاب ہے، اولیاء کرام کی ایسی کرامات بیان ہے، آدمی حیران ہوتا ہے۔ حضرت حضرمی کا واقعہ لکھتا ہے کہ 7 جگہوں پہ ایٹ اے ٹائم انہوں نے کھانا کھایا۔ اب بتائیں کہ وہ ایک بشر 7 جگہوں پہ موجود، وہ کیا ہے؟ تو جب حضرت حضرمی علیہ رحمت کی یہ استطاعت ہے تو پھر مصطفیٰ کے تو وہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو یہ اہل علم کوئی ایسا نہیں کہتا، یہ وہ کہتے ہیں جو واقعتاً اسلام میں دراڑیں اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے۔ کبھی بھی اہل محبت ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک وہ معراج جس کا ذکر ہوتا رہا، ایک وہ معراج جو ہر وقت سرکار کی چلتی تھی۔ جب دل میں اللہ اللہ قائم ہو گیا تو ولی کی یہ حالت کہ ہمیشہ اس عرش کے سائے کے نیچے رہتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے قلب اطہر کو خود دھو کے اپنا نام رکھ دیا ہو پھول کی طرح، شک صدر کیا ہے؟ کبھی پڑھی ہیں کتابیں؟ شک صدر ہوا، قلب منور کو صاف کر کے اپنا اسم اعظم ڈال دیا گیا، پھول کی طرح خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ تو جب نبی کے ولی کے دل کا یہ عالم ہے کہ وہ تحت
سایہ عرش رہتا ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو ہر وقت صاحب معراج تھے. اپنے حبیب کی جانب وہ اس طرح پرواز کرتے تھے کہ اس بے نیاز سے راز و نیاز کرتے تھے. جب بھی معاملہ ہوا ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی تصویر یار، دیکھ لی تصویر یار. جب بھی معاملہ ہوا ہر وقت راز و نیاز، ہر وقت راز و نیاز. یہ پوچھنا ہے تو مولا علی سے پوچھو، کیونکہ آخری وقت تھا، کوئی موجود نہیں تھا. جناب علی کو بلایا اور کان میں سرگوشیاں کی. یہ وہ کیا تھی؟ وہی راز و نیاز تھے، پریم اور لو اور محبت کی کہانی تھی جو محبوب کے ساتھ کر رہا ہے. اس محبوب نے اس محبوب کے ساتھ کی، اس محبوب نے مولا مشکل الکشا محبوب کے ساتھ کی. تو وہ تو اس بے نیاز سے راز و نیاز کرتے تھے، اور ان کے کرم کی کوئی حد نہیں محمود. جو لمیٹڈ کہتے ہیں بے وقوف کے بچے ہیں، وہ انلمیٹڈ، کوئی حد نہیں ہے. ان کے کرم کی کوئی حد نہیں محمود. کوئی تیر انداز کرتا تھا وہ نظر انداز کرتے تھے. وہاں سے تیر آیا اور یہاں سے نظر رحمت اٹھ جاتی تھی. عمر آیا تلوار اٹھا کے گیا، اپنا پیار اٹھا کے، تلوار اٹھا کے آیا، پیار لے کے چلا گیا. جس کو دیکھو، کس کی تعریف؟ حضور کے اصحاب کو دیکھو، آل کو دیکھو، ازواج کو دیکھو، کسی میں ذرہ برابر جب کمی نہیں محسوس ہوتی تو نبی میں ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو نبی لا ریب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی ہے. جس پہ کتاب لا ریب اتری ہو. اگر بندے میں ریب ہو تو کتاب لا ریب آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ ہمیں تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اور تصور مصطفیٰ، تصور اسم محمد عطا کرے کہ ہمارے دلوں کی قدورتیں دور ہو، علم خاص عطا ہو، من لدنک رحمہ، وہ رحمت جو اس کی طرف سے اترتی ہے، وہ سکینہ اور وہ تسکین وہ نصیب ہو، پھر ہم بات کر سکتے ہیں. یوں ہی نہیں اٹھ کے ہر کوئی سپیکر پہ بک بک شروع، نہ پتہ نہ کچھ نہ کان، نبی کی توہین کر دیتے. اولیاء کے خلاف جب اللہ کا ارادہ جنگ ہوتا ہے، بخاری شریف کہتی ہے، تو نبی کے خلاف وہ نہیں چھوڑتا. اور ان کی حالتیں دیکھ لو، جو بھی ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو دنیا میں بہت سخت سزا دیتا ہے، اور آخرت میں تو ان کی بہت بری حالت ہوگی. جنت کرتا ہے، جنت سے چلا گیا، ڈبل سزا. ایک تو توہین میں جنت ملی نہیں، دوسرا اس کا اتنا طالب تھا جنت اس کے وہ بچھڑنے میں اس بچھڑنے کی اور سزا، ڈبل دکھ. اور جنہوں نے اس کو چاہا نہیں، انہوں نے دیکھا ہم تو رخ مصطفیٰ دیکھیں گے، ہم تو وہ زلف دوتا دیکھیں گے، وہ چہرہ ودعا دیکھیں گے، وہ نورن علی نور دیکھیں گے، اسی میں اپنا سرور پائیں گے. ان کو کہا ٹھیک ہے، جنت بھی ان کی ہے، لوح قلم اب ان کے ہیں، چاہے جنت لکھیں چاہے وہ لکھیں، دنیا لکھیں، سب کچھ ان کا ہے. کیوں؟ اقبال نے کہا، تو اقبال کے شعر بڑے پیار سے پڑھتا ہے. مزیداری کی بات ہے کہ اقبال کو کسی، آپ چلے جائیں مسلک میں علامہ صاحب کے، اور وہ کلندر تھا، اس کے شعر جو ہے ہر مکتبہ فکر پڑھتا ہے. اور اس نے کیا کہا، کبھی یہ بھی غور کیا کہ اگر خود کو وہاں تک نہیں پہنچایا تو بو لہب ہے. مجھے وہ فارسی میں وہ مصرع یاد نہیں رہا. اگر خود را، اگر تو بخود را، اگر تو بخود او را نہ رسیدی، تو اس میں عجب کیا ہے کہ پھر تو ابو لہبی ہے، ابو لہبی ہے. تو اقبال کو میں نے کہا سب مانتے ہیں، کیونکہ اقبال کا معنی ہے بخت. تو ان کو پتا ہے کہ اگر اقبال سے ہم نے منہ موڑا تو بخت روٹ جائے گا. یہ سارے حلوے کڑھائیاں بکرے گئے. اچھا، آگے چل کے اس نے کیا کہا، اس کا ایک زبردست اور شعر کہ عبد دیگر، عبد ہوں چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار آ منتظر. اسی پہ آتے ہیں، یہ معراج ہے، یہ معراج ہے
کہ تو عام بندہ ہے، ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے شاید کوئی نظر کرم ہو جائے، اوپر دیکھ دیکھ کے گردن میں بل پڑ جاتا ہے، تو کوئی فرق نہیں